اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر، غزل نمبر 2، پہلا شعر۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ یہاں پہ پہلے حصے میں دیکھیں، گل کو ہوتا صبا قرار، یہاں پہ شاعر مخاطب ہے صبا۔ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہے، اور سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ پھول کو قرار ہوتا، قرار ہونا یعنی مرجھاتا نہ، پھول زیادہ دیر تک قائم رہتا۔ حالانکہ پھول کیا ہوتا ہے، تھوڑی عرصے میں مرجھا جاتا ہے۔ نارملی عام طور پہ گرمیوں میں پھول شام تک مرجھا جاتا ہوتا ہے، نارمل اچھے موسموں میں دوسرے تیسرے دن مرجھا جاتا ہے، لیکن شاعر کی خواہش کیا ہے کہ جو پھول کھلا ہے وہ کھلا رہے، وہ مرجھائے نہ۔ یہ شاعر کی کیا ہے، خواہش ہے۔ دوسری چیز جو نیچے اس نے کہا ہے، اس میں رہتی ایک آدھ دن بہار، یعنی بہار کا موسم زیادہ دیر کے لیے رہتا ہے۔ بہار کا موسم تمام موسموں میں سے سب سے کم وقت کا ہوتا ہے۔ تو بہار کا موسم پھولوں کا موسم ہوتا ہے، پھولوں کے ساتھ بہار کا تعلق ہے، بہار کے ساتھ پھولوں کا تعلق ہے۔ بہار کے موسم میں پھول بہت زیادہ کھلتے ہیں، تو شاعر کی خواہش کیا ہے کہ یہ بہار کا موسم اپنی رنگینی اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مقبول ہے، تو یہ موسم زیادہ دیر تک ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کی دوسری خواہش ہے۔ یہاں پہ یعنی شاعر کی دو خواہشات کیا ہے کہ پھول اور بہار کا موسم زیادہ دیر تک قائم رہے۔ اب یہ دونوں کی دونوں خواہشیں شاعر کی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ یعنی خواہش ایسی چیز، خواہش جو زیادہ عرصے تک انسان کی رہے اور اس کو پوری کرنے کی اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پوری نہ ہو وہ خواہش، اس کو حسرت کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے لفظ کاش استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے لفظ حسرت یا کاش استعمال کیا۔ اب فرض کیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ شاعر کی خواہش کیوں نہیں پوری ہوئی، کہ یہ جتنے بھی کام دونوں کہہ رہا ہے وہ قانون فطرت کے خلاف ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہیں، کہ پھول اس کی ایک خاص عمر ہے، اس کے بعد پھول مرجھا جاتا ہے۔ بہار کا موسم کچھ دنوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد بہار کا موسم ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان قانون فطرت، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کوئی خواہش کرے گا تو وہ پوری نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے شاعر دوسرا مخاطب کرتا ہے اے کاش، یعنی کاش ناکام جو خواہش ہے اس کی، اس سے مخاطب ہے۔ پہلے مصرے میں وہ اس خواہش سے مخاطب ہے، دوسرے مصرے میں یہ ناکام خواہش سے مخاطب ہے، اور اس کی حسرت کیا ہے، اے میری خواہش ہو، اے میری ناکام خواہش ہو، اے میری حسرت ہو، کاش ایسا ہو جاتا، کاش یہ ممکن ہوتا، کاش میں جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا، لیکن میری باوجود کوشش کے اور خواہش کے ایسا نہیں ہو سکا۔ یہاں تک جو ہے یہ ساری اس کی سیدھی سی تشریح ہے۔ اب اس کو علامتی حوالے سے دیکھیں تو یہ پھول اور بہار جو ہے، گل اور بہار، یہ علامت ہیں کس چیز کی، زندگی کی، خوشی کی، کامیابی کی، جوانی کی، ہر مثبت چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی یہ ڈیمانڈ کرے، یہ خواہش کرے کہ مجھے زندگی ہمیشہ رہے، ظاہر بات ہے یہ ممکن نہیں ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ شخص یہ چاہے کہ جو خوشی ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر کوئی چاہے تو میں جو بھی کام کروں میں ہمیشہ کامیاب ہو جاؤں، مجھے کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو یہ بھی ممکن نہیں کہ کامیاب ترین انسان بھی کبھی نہ کبھی ناکام ہوتا ہے، کچھ معاملات میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے کہ میں جوان رہوں ہمیشہ، بوڑھا نہ ہوں کبھی، تو یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک دورانیہ رکھا ہے، وقفہ رکھا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری آخری چیز، ہر مثبت چیز، اچھی چیز، ہر بندہ کوئی اگر یہ خواہش کرے کہ مجھے ہمیشہ مثبت چیز ملے، اچھی چیز ملے، کوئی برائی، کوئی شر، کوئی اچھی خراب چیز میرے پاس نہ آئے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اچھوں کے ساتھ برے بھی ہیں دنیا میں، اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہیں، تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا۔ لیکن ہم تمام انسانوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں جو خوشی والی ہیں، زندگی والی چیزیں ہیں، کامیابی والی چیزیں ہیں، بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں
پچھلے سال ابھی یہ سال گزرا ہے، اس سال آپ نے میٹرک پاس کی، بڑے اچھے نمبر ہوئے، اچھے نمبر لیے تو بڑی شاباش اور واہ واہ ہوئی۔ اب 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ پھر اسی نمبروں کی بہاف پہ چاہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے تو نہیں کی جائے گی، تب آپ کو فرسٹ ایئر کے نمبروں کو پاس کرنا پڑے گا، اس سے اگلے سال آپ کو سیکنڈ ایئر کے نمبروں کو دکھانا پڑے گا۔ ہر لمحے کی خوشی اور ہر لمحے کا دکھ اور کامیابی، یہ سب کچھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ ہر چیز میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ ہر چیز بدل رہی ہے، لمحہ با لمحہ بدل رہی ہے۔ وہ چاہے کہ یہ وقت یا یہ چیز رک جائے تو وہ رکتی نہیں ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ارتقاء پذیر ہوتی ہے، تغیر پذیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ شاعر اصل میں کس کے خلاف بات کر رہا تھا کہ نہ تو پھول قائم رہ سکتا ہے، نہ انسان قائم رہ سکتا ہے، نہ خوشی کے دن قائم رہ سکتے ہیں، نہ بہار کا موسم باغ میں قائم رہ سکتا ہے۔ کوئی خواہش بھی کرے تو وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آخر میں کیا کہنا پڑتا ہے؟ کاش، کیونکہ وہ خواہش حسرت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آ گیا شعر نمبر 2، غزل نمبر 2 کا، میر تقی میر۔ یہ جو دو آنکھیں مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش۔ اب اشارہ کن کی طرف کر رہا ہے، یہ میری جو دو آنکھیں ہیں یہ جو بند ہو گئی، اور مخاطب کس سے ہے؟ ناکام خواہش سے۔ یہاں پہ اس نے ایک ہی خواہش کی بات کی ہے کہ یہ میری آنکھیں، یہ جو میری اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری آنکھیں ہیں جو بند ہو رہی ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ کاش ایک بار اس پر کھلتی، میں اس کو دیکھتا۔ آنکھیں مدنے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں بند ہونا، مطلب نظر نہ آنا، دکھائی نہ دینا یا دکھائی بہت کم دینا۔ اور دوسرا اس پہ، اس سے کیا مراد ہے؟ محبوب۔ اور محبوب پہ کیا ہوتی ہیں؟ آنکھیں واہ ہوتی ہیں، یعنی کھلتی۔ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں محبوب کو دیکھتا، میں محبوب کو دیکھتا۔ یعنی شاعر اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میری جو دو آنکھیں ہیں، یہ جو اب بند ہو رہی ہیں، جن کی نظر چلی گئی ہے، جو بینائی دیکھنے کی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں یا ختم ہوتی جا رہی ہیں، کاش وہ اس پر ایک بار کھلتی، یعنی محبوب پر کھلتی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبوب پہ کھلی نہیں ہے، یعنی محبوب کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر محبت کیسے ہوگی؟ اس بات کو یوں سمجھے کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے محبوب کے لیے، وہ محبوب کا مسلسل دیدار کرے، اس کو دیکھے۔ عاشق محبوب کے دیدار سے کبھی رجتا نہیں ہے، اسے مکمل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ محبوب کا دیدار چاہتا ہے، ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کہ محبوب اس کو نظر آتا رہے، اس کو دیکھتا رہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب محبوب نہیں تھا اس کا، پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ بندہ اس کا محبوب بن گیا۔ اب عاشق کی ترجیحات بدل گئی، اب اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ محبوب اس کی نظروں کے سامنے رہے، اس کی باتوں کا جواب دے، اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ لیکن محبوب کے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوا، وہ ایز روٹین کے ساتھ ملتا بھی ہے یا بات بھی کرتا ہے، لیکن وہ شاعر کی یہ خواہش کہ میں اس کو جی بھر کے دیکھوں، یہ پوری نہیں ہوئی۔ یعنی یہاں پہ آنکھیں کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے محبوب کو جی بھر کر نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھائی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھیں بند ہو گئی ہیں، بند کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑھاپا آ گیا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کی یاد میں رو رو کے وہ اندھا ہو گیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر اندھے ہو گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے موت کو سامنے دیکھ لیا کہ بس اب مرنے کا وقت آ گیا، چاہتا ہو کہ میں نے زندگی بھر محبوب کے بغیر گزار دی ہے، تو میں ایک دفعہ اس کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ یہاں تک آپ نے جو تشریح کرنی ہے وہ جنرلائز فارم میں کرنی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ محبوب کس کی بات ہو رہی ہے، مجازی کی یا حقیقی کی؟ سب سے پہلے مجازی کی بات کرتے ہیں کہ محبوب کو دیکھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، زندگی بھر کوشش کی کہ محبوب اس کے پاس آئے، اسے بیٹھے، اسے باتیں کرے، اس کو وقت دے، اور یہ مسلسل محبوب کو دیکھے، لیکن محبوب نے اس انداز میں کبھی بھی عاشق کو اپنا دیدار نہیں کروایا۔ اگر وہ کبھی ملتا بھی ہے تو وقتی طور پہ جیسے عام لوگ ملتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے، جبکہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ یہ محبوب کو دیکھے اور مسلسل دیکھتا ہے۔ اگر یہی بات ہم محبوب حقیقی کے حوالے سے یہ بات شعر کو دیکھیں تو کیا ہوگا
اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ کا دیدار ناممکن ہے مگر اس کی خواہش بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان کی اولین خواہش ہونی چاہیے وہ ڈیمانڈ کرے اللہ تعالیٰ سے، اپنے دل کو پاک صاف کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے محبوب ہیں، اور محبوب حقیقی، اور ہر عاشق اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا، اللہ نے کہا اچھا چلو اس واقعے کے بعد بتانا۔ جو بھی واقعہ ہوا، کوئی طور جو ہے، جو پہاڑ تھا طور کا، وہ چل کے راکھ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کیا عرض کی، یا اللہ آپ پاک ہیں، ہم آپ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ ہے، خواہش اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی زمانے کو محبوب سے شکوہ نہیں کر رہا، اصل میں تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ اس کے ساتھ یہ بات بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ ایک آخری چیز جو ایک شعر میں کوئی شاعر نے لفظ اس استعمال کیا، اس پہ وار ہوتی ہے۔ محبوب کے لیے لفظ وہ چاہے مجازی میں ہے یا حقیقی میں، دونوں میں محبوب کے لیے لفظ اس استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا لفظ استعمال تھرڈ پرسن کے لیے کیا جاتا ہے، اور تھرڈ پرسن واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے، واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی ایسا بندہ جو ان نون ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو جب کوئی عاشق یا جب کوئی شاعر محبوب کے لیے اس کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے غم، غصے یا ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی محبوب ہوتا ہے یہ عام طور پہ روٹین میں بھی، عام زندگی میں بھی، آپ کسی دوست کو جانتے ہو، دوست سے لڑائی ہو جائے، کوئی دوسرا دوست آ کے کہا کہ فلاں نے یہ بات کی ہے، تو غصے میں کہہ دیتے ہیں میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لفظ وہ یا اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ سیم یہی شاعر نے بھی کیا ہے، تو غصے میں لفظ یا ناراض ہو کے لفظ اس استعمال کیا ہے مجازی کے لیے۔ حقیقی کے لیے بھی یہی ہے کہ آنکھیں کس کی دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اس میں طاقت کس نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے، دیدار کس کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا، وہ چاہے تو انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دے، چاہے تو آنکھوں میں وہ طاقت دے دے جس سے اس کا دیدار ہو جائے۔ تو یوں یہ جو آنکھوں کی طرف جو شاعر نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں، اس پہ ناراضگی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ کاش کھل جاتی، میں جی بھر کے محبوب کا دیدار کر سکتا۔